جو ہے ہمارے علماء دیوبندی، تو ہم نے ان سے ہاں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کرایا تھا، لیکن ہاں وہ ہاں، آپ کی حکمت تھی بلکہ سنت نہیں تھی۔ کیا حکمت تھی بتائیے؟ مطلب حکمت تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنے مطلب زمانے میں، پہلے زمانے میں کرایا تھا، اور پھر ہاں ٹھیک ہے، تو جب کیا آپ حکمت تھی؟ مجھے خدا کھل کے بتائیے نا، کیا حکمت تھی جو آپ کے علماء بتاتے ہیں کیوں مطلب کرایا ہمارے تھا علماء وہ؟ جیسے ہمارے علماء یہ بتاتے کہ اللہ کے رسول نے ان کے پہلے زمانے میں کرایا تھا یہ رفع کیوں؟ الدین۔ تو کیا حکمت تھی؟ وہ حکمت بتائیے جو آپ نے کہا نا، حکمت کیا تھی جو آپ کے علماء کیا بتاتے ہیں؟ آپ مجھے ہمارے سامنے رکھیے، تب تو ہم کچھ سمجھا پائیں گے، آپ کو جواب دے پائیں گے۔ وہ کیا حکمت تھی؟ کھل کے شیئر کیجیے نا یہاں پہ۔ جی حنفی بھائی بتائیے کہ وہ کیا حکمت ہے، تاکہ ہم کچھ وضاحت کر سکیں کہ اس حکمت کے تعلق سے ہماری کیا جانکاری ہے، ہم کیا اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو آپ جب شیئر کرو گے تبھی تم کچھ کہہ پائیں گے۔ میری بات سننے میں، مطلب میں آپ کو یہ بات بولنا چاہتا کہ نبی پہلے زمانے میں کرایا تھا، لیکن بعد ہاں، میں آپ نے جس ارے طرح بھائی امام میرے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا نا حکمت، تو حکمت جب کوئی کہتا ہے تو بتاتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کیا ہے حکمت، تو آپ تھوڑا سا وضاحت کریں گے کہ وہ کون سی حکمت تھی جس کی بنا پر شروع میں آپ نے کرایا تھا، بعد میں بند کروا دیا، تو اس کو ذرا واضح کریں نا، اس حکمت کو تھوڑا سا کلیئر کریں۔ میرے نظر میں ہے ایک حکمت سے جڑی ہوئی ایک بات ہے میرے نظر میں، جو میں سنتا آ رہا ہوں، وہ اصل میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، تو میں جواب دوں؟ میں انہوں نے آدھی ادھوری بات کہیں بتائے آپ، تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ یاد آ رہا بتائیے نا، کچھ آپ کے علماء نے جب حکمت کہا تو کچھ تو کہا ہوگا ساتھ میں، کہیں ایسا تو نہیں سنی آپ نہیں کہہ پا رہے، میں کہہ دیتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ وہ پہلے بت لے کر آتے تھے، نئے نئے منافقین تھے؟ ہاں ہاں یہی اس میں کہ یہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہی ہے، وہی میں چاہ رہا تھا کہ بھائی وہ حکمت سے کیا مراد ہے، یہ تو میں نے بھی سن رکھا ہے، یہ جو بت والی آپ نے بات کہی ہے، تو میرے بھائی یہ جو بت والی بات ہے نا، آپ واللہ کہہ رہا ہوں بہت بھولے آدمی ہو آپ، یعنی اس طرح کی بات جنہوں نے بھی کہی نا، آپ شوق ہو جاؤ گے جو میں بات اب کہنے جا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بت لے کے آتے تھے منافقین، اس لیے اللہ کے نبی نے رفع الدین کروایا، میرے بھائی یہ بات دنیا کی کسی بھی سند والی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے، یہ بہت شاکنگ چیز ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے آپ کے علماء بتا دیتے ہیں، ہماری اسٹریم میں آ کے بتائیں نا، ایسے لوگوں کو آپ لے کر آئیے ہماری اسٹریم میں، دیکھتا ہوں یہاں کیسے ان کی ہمت ہے بولنے کی، نہیں بول پائیں گے نا۔ آپ کو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو جا کے ویریفائی کیجیے گا، جن علماء نے آپ کو بتایا نا، آپ کے ان علماء سے کہیے کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی سند والی کتاب میں، یہ صرف کتب ستہ کی بات نہیں، کتب ستہ کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، چاہے وہ معاجم ہو، مسانید ہوں، مصنفات ہوں، اجزاء ہوں، جتنی بھی سنن ہوں، جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں اس وقت، جتنی بھی کتابیں موجود ہیں سند والی، کسی ایک بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ بت لے کر آتے تھے نا، کسی ایک بھی سند والی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ بہت بعد میں لوگوں نے ایسے ہی گپ پھینک دیا۔ بھائی ایک ہوتا نا حدیث کی کتاب میں ہونا اور حدیث سند کا ضعیف ہونا، لیکن یہ ایسی بات ہے جو کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو سیریس لیجیے اور تھوڑا سا وقت نکالیے اور جا کے تحقیق کیجیے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کو کیا بتا دیا گیا ہے۔ آپ کو ایسی بات بتائی جا رہی ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں جس کا وجود ہی نہیں ہے، مطلب جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، نبی کے دور میں کیا ہوا یہ ہم کو حدیثوں کے ذریعے پتا چلے گا نا، تو حدیثوں میں سرے سے وجود ہی نہیں ہے، اس کو ایک ہوتا نا سند کے ساتھ موجود ہے، سند ضعیف ہے یا موضوع ہے، ادھر ہے ہی نہیں بھائی، سند ہی نہیں ہے اس کی، یعنی اس دعوے کی کوئی سند ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگائی گئی، یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بت لانے کی وجہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ رفع الدین کرو۔ اور آپ سوچو میرے بھائی، تھوڑا سا دماغ لگاؤ، اگر مقصد یہ تھا کہ بغل میں بت لائے ہیں اور ہاتھ اٹھائیں گے تو گر جائے گا، تو پھر کون سا رفع الدین بند کرنا چاہیے تھا؟ پہلا، لیکن آپ تو ہاتھ کا رفع الدین بند کرا رہے ہو۔ بھائی جب پہلی بار ہاتھ اٹھایا تو بت تو گر گیا، اب دوسری بار اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیسری بار اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بت کی وجہ سے رفع الدین کروایا گیا تھا تو پہلا رفع الدین بین ہونا چاہیے کہ پہلا بند کر دو، باقی جو رکوع سے پہلے والا ہے، رکوع بعد والا ہے، یہ تو چالو ہونا چاہیے، اس کو کیوں رکوا دیا؟ آپ پریکٹس کر کے دیکھ لو،
आप एक बुत या कोई गुड़िया गुड्डा लेकर आओ, बगल में दबाओ, अब पहली बार कहो अल्लाह अकबर, से हाथ उठाओ तो गिर जाएगा दोनों। अब जब फर्स्ट रफुलदैन में गिर गया तो अब इसका मतलब जब रुकू में जा रहे हो तो रफुलदैन करोगे तो वो रफुलदैन बुत गिरवाने वाला नहीं है, तो पहला छोड़ना चाहिए था। अगर बुत लाने की वजह से रफुलदैन करवाया गया था तो पहला रफुलदैन बंद होना चाहिए था। लेकिन ये जो अगला रफुलदैन है उसका बुत से क्या ताल्लुक है, अगर वो झूठी बात हम मान भी लें तो। जी भाई साहब बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना कि पहले रफुलदैन में तो बुत गिर गया, अब ये तो इख्तिलाफ दूसरे तीसरे का हो रहा ना, तो दूसरा तीसरा रफुलदैन आप क्यों छोड़ रहे हैं? पहला छोड़ दीजिए, पहला छोड़ दिए, बुत वाला रफुलदैन था माज़अल्लाह, दूसरा तो मत छोड़िए, तीसरा क्यों छोड़ रहे हैं? रुकू से पहले वाला, रुकू के बाद वाला क्यों छोड़ रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है आई प्लस टीवी के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, आई प्लस टीवी में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।